بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 10th کی فزکس ڈسکس کر رہے ہیں اور نیوکلیئر فزکس میں ہم اب تک مختلف ریڈیشنز کو ڈسکس کر چکے ہیں. آف لائف کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ریڈیو آئسوٹوپس یا ریڈیو ایکٹیویٹی کے جو ریڈیو آئسوٹوپس کے ذریعے ہم جو پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں اس کی یا ڈیلی لائف میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یا ہم ان کا جو فائدہ کرتے ہیں لیتے ہیں اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ریڈیو آئسوٹوپس جو ہیں بہت ساری قسموں کے ہیں. 2000 سے زائد ریڈیو آئسوٹوپس ہمارے پاس پائے جاتے ہیں جن کو ہم بہت ڈیپ آج کل ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے مختلف چیزوں کے لیے. تو ان میں ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ریڈیو آئسوٹوپ کا جو ہماری اور چند باتیں میں کوشش کروں گا کہ بک سے ہٹ کے بھی آپ سے ڈسکس کر سکوں. بک میں جو ہمارے جو یوزز مینشن ہے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو رہے. سب سے پہلا جو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ پریزرویشن یا فوڈ پریزرویشن میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ کے ساتھ فوڈ آئٹم کے ساتھ ایڈیبل چیزوں کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جن کی گروتھ ہوتی رہتی ہے اور وہ جو ہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ آپ کو وہ فوڈ کا جو ٹیکسچر ہے اس کا کلر ہے اس کا ٹیسٹ ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہے اس کو آلٹر کرتے جاتے ہیں. اسی لیے اگر عام طور پر بہت سارے پھلوں کے ساتھ جیمز وغیرہ کے ساتھ دوسری چیزوں کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نیچرل جو پروڈکٹ ہیں ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں یا ان کو جو ہے تو پروسیس کرنے کی کوشش کریں تو ان کی شیلف لائف زیادہ نہیں ہوتی ہے. اب ہم جو ہے تو اس پریزرویشن میں یہ کرتے ہیں کہ ایسے ہمارے پاس سبسٹانسز آئسوٹوپس جن میں سے گیما ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں. اب یہ بہت ویک سی ریڈیشنز ہوتی ہیں لیکن بیکٹیریا کے لیے ان کی انرجی کافی ساری ہوتی ہے تو وہ بیکٹیریا کو کل کر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو بیکٹیریا 10 یا 15 دن کے بعد اس فوڈ کا جو کمپوزیشن تھا اس کو خراب کر سکتے تھے اس کے لیے ٹائم نسبتاً بڑھ جاتا ہے اور وہ جو بیکٹیریا ہیں چونکہ وہ ریڈیشنز ایمٹ ہوتی رہتی ہیں تو بیکٹیریا کو کل کرتی رہتی ہیں. ایز اے ریزلٹ فوڈ پریزرویشن میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے. دوسری جو چیز ہے وہ اسٹرلائزیشن ہے. اسٹرلائزیشن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو سرجری میں جو ہم ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ سرجری کے لیے آپ جو نائفز استعمال کرتے ہیں جو نیڈلز یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ان کو ہیٹ کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 100 سینٹی گریڈ وچ از دا بوائلنگ پوائنٹ آف واٹر یہ بہت کم بیکٹیریا کو وائرس کے اوپر تو آلموسٹ یہ اس کا اثر بالکل نیگلیجبل ہو جاتا ہے. بہت سارے جو ہیپیٹائٹس کے اگر آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس جو وائرسز ہیں بی اور سی کے تو یہ تو لگ بھگ 300 ساڑھے 300 سینٹی گریڈ تک ان کے اوپر کوئی خاص جو ہے تو اثر نہیں ہوتا. ان کو مور دین 350 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے کل کرنے کے لیے. تو اب رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو عام طریقے سے یعنی بوائلنگ واٹر میں رکھیں تو دیٹ ول بی سمپلی 100 سینٹی گریڈ اس سے بھی نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو آگ کے اوپر سے گزاریں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو شارپنس ہے وہ ختم ہوتی ہے یا ان کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اب ہمیں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے کہ جس میں ہم ان کو یعنی فلیم کے اندر سے نہ گزاریں ٹیمپریچر ہمیں ٹیمپریچر بھی ملے اور فلیم بھی نہ ملے. تو اس کے لیے ہم یہ جو ریڈیشنز ہیں گیما ریڈیشنز ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں وہ اسٹرلائز ہو جاتے ہیں بغیر کسی ہیٹنگ پروسیس کے اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کو جن کو ہم سرے سے گرم ہی نہیں کر سکتے ہیں اس میں بھی یوز ہوتا ہے. ان کا استعمال ایگریکلچر میں بھی ہوتا ہے. ایگریکلچر میں اس کا استعمال
دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو جب ہم بایولوجیکل پروسیسز جو پلانٹ کے اندر اب کہاں سے روٹ سے واٹر ایبزارب ہوا یا کاربن ڈائی آکسائڈ یا واٹر کے اندر جو منرل تھے وہ ایبزارب ہوئے اور کس روٹ سے ہوتے ہوئے لیوز تک پہنچے, لیوز میں پھر کس پارٹ میں کون سا ری ایکشن ہوا, کیا چیز پروڈیوس ہوئی, یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے یہ جو ریڈیو ایکٹیو ہمارے پاس سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ہیومن بینگز میں یوز ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میڈیکل میں بھی, اس کا بھی اس میں ڈسکشن میں آئے گا. یہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ریڈیو ایکٹیو جو کیمیکل ہوتا ہے یا جو آئسوٹوپ ہوتا ہے یہ ٹریول کرتا ہے تو اس کی ٹریولنگ کے ساتھ وہ ہمیں, چونکہ وہ ریڈیشنز ایمٹ کر رہا ہوتا ہے جسٹ لائک ایکس رے, تو ہم اس کی موومنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایک پلانٹ کے اندر کون سا پروسیس کہاں پہ کس وقت ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ایگریکلچر میں ہی ہم اس کا جو دوسرا استعمال کرتے ہیں, ہمارے پاکستان میں جو ہے تو نیفا کے نام سے ایک پشاور کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ ادارہ ہے, نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر, اس میں کام ہوتا ہے. اب یہاں پہ کیا کام ہوتا ہے کہ نارملی اگر آپ ویٹ کی کسی قسم کو دیکھ لیں آج سے 1000 سال پہلے جو تھی, تو ایک نیچرل پروسیس ہے, کاسموس سے کچھ ریڈیشنز آتی ہیں, ان میں گیما ریڈیشنز بھی ہوتی ہیں اور وہ ان کے اندر کچھ تبدیلیاں لاتی ہیں جن کو ہم میوٹیشنز کہتے ہیں. میوٹیشنز بایولوجیکل ٹرم ہے, کسی بھی چیز کے اسٹرکچر کے اندر, اس کے ڈی این اے کے اندر ایک خاص وقت کے بعد جو تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں جو آگے نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, دے آر نون ایز میوٹیشنز. اب یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو چلتا ہے. پرابلم اس میں یہ ہے کہ اس میں جتنا زیادہ لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا زیادہ لمبا وقت نہیں ہوتا. کرتے یہ ہیں کہ مختلف قسم کی ریڈیشنز میں مختلف جو سیڈز ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور وہی پروسیس جو نیچر میں ہوتا ہے صرف اس کو سپیڈ اپ کر دیتے ہیں, یعنی ٹائم لیپس ہو جاتا ہے. تو جو چیز ہمیں 100 سال میں ملنی تھی وہ ہم اس کو 1 سال میں, 2 سال میں یا 3-4 سال میں کر سکتے ہیں. اور 1 سال میں ہمارے پاس جو ویرائٹی آ جاتی ہے ہم اس کو کھیتوں میں اگا کے اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں, پھر دوسرے سال میں اس میں تبدیلیاں کر کے, تو یوں جو کام 500 یا 600 یا 1000 سال میں ہونا تھا ہم اس کو 8-10 سال میں ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو دوسرا, اس سے ہمارے پاس نئی ورائٹیاں آتی ہیں اور نئی ورائٹیاں ہماری ڈیمانڈز کو میٹ کرتی ہیں. ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں دانے زیادہ ہوں, یا اگر ہمارے پاس بھٹے اس میں زیادہ لگیں مکئی کے اندر, یا اگر پانی کم ہے تو کم پانی میں وہ سسٹین کر سکیں, یا اگر کہیں پہ بہت تیز آندھیاں چلتی ہیں تو ان کا یا ان کی ہائٹ کم ہو تاکہ یہ گندم میں. تو مختلف قسم کی چیزیں عوامل ہیں جو ہم اس میں نیوکلیئر آئسوٹوپس کے ذریعے یا ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس کے ذریعے ہم حاصل کر سکتے ہیں یا ریڈیو ایکٹیویٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں. میڈیکل سائنسز میں اس کا ریڈیو ایکٹیویٹی کا یا ریڈیو آئسوٹوپس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. میڈیکل سائنسز کے 2 حصے ہیں جن میں یہ کام کرتا ہے. ایک ڈائگنوسس یا ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے اور دوسرا تھیراپیوٹک ہے. اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے علاج اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تشخیص. تشخیص کیا ہوتا ہے؟ پہلے پتہ تو چلے کہ مرض ہے کیا, مسئلہ کیا ہے. تشخیص اس کی شناخت کرنے کا عمل ہے کہ اس شخص کو, اگر کوئی شخص کسی کمپلینٹ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی کمپلینٹ کا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو ہم پہلے اس کی بیماری معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حصہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہے. اس میں ہم آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجیوگرافی ہوتی ہے, مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں وہ بلڈ میں انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد سب سے آسان اگر آپ کہہ لیجئے کہ لنگز میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس حصے میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ جب جا کے پھیل جاتا ہے تو وہ ویزیبل ہو جاتے ہیں وہ حصے.
جہاں پہ وہ خدا نخواستہ کسی شخص کو ٹی بی ہے یا لنگ کینسر ہے تو اس حصے کی طرف تو چونکہ بلڈ جا ہی نہیں رہا ہوتا تو آپ کو جب آپ ایکس رے اس کا لیں گے یا اس کا امیج دیکھیں گے تو وہ حصہ آپ کو ڈارک نظر آئے گا، باقی کا حصہ آپ کو برائٹ نظر آئے گا۔ بلڈ کے اندر اگر آپ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی آرٹری کتنے فیصد کتنے حد تک کہاں پر بلاک ہے، تو آپ کو آرٹریز کی بلاکیج کا پتہ چل جاتا ہے، ہارٹ کا پتہ چل جاتا ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں آرگنز ہیں جہاں پہ جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے۔ تھائرائڈز میں ہم یوز کرتے ہیں تھائراکسن کی جو ہے اس کی پروڈکشن کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے تھائرائڈ پروڈیوس کرتے ہیں، آیوڈین اس میں مین کمپوننٹ ہوتا ہے، چونکہ تھائرائڈ گلینڈز میں آیوڈین کی ایبزارپشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو ریڈیو آیوڈین کو ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جائے اور ہمیں امیج، تو جہاں پہ اس کی ایبزارپشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ سو یہ دس واز دا پارٹ آف ایز اے ڈائگنوسس۔ تھیراپیوٹک جو اس کا یوز ہے اس میں ایک تو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم الفا ریڈیشن بھی یوز کرتے ہیں، گیما ریڈیشنز بھی یوز کی جا سکتی ہیں۔ یہ اگر کسی حصے میں کینسر ہے تو ان کی بالکل لوکلائز قسم کی بہت پن پوائنٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ بالکل وہ سوئی کی نوک کے برابر بالکل ایگزیکٹلی اسی جگہ پر جا کر یہ برننگ کاز کرتے ہیں، اور وہ جو کینسر کے سیلز ہیں جو کہ باڈی کے اندر آ چکے ہیں تو یہ ان کو وچ از نون ایز دا ریڈیو تھراپی، اس کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض کیمیکلز جو ہیں وہ ہم کیمو تھراپی میں بھی ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس ہیں جو کہ کینسر کے خلاف بیماریوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کاربن ڈیٹنگ از اندر ویری امپورٹنٹ۔ اس کو ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ اور ایکسکلوسیولی کاربن ڈیٹنگ میں ہم کاربن یوز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس C14 اور C12 از نارمل کاربن، C14 از ریڈیو ایکٹیو کاربن جس میں سے گیما ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں۔ بٹ C14 کا ایشو یہ ہے کہ چونکہ اس میں سے ریڈیشن ایمٹ ہوتی ہیں تو C14 دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتا جاتا ہے C12 میں۔ جب اس میں سے ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں تو جو 2 نیوٹرانز اس میں ایکسٹرا ہمیں ملتے ہیں وہ کنورٹ ہوتے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ C14 کی جو اماؤنٹ ہے یہ کم ہوتی جاتی ہے اور C12 کی اماؤنٹ اس کے مقابلے ان کی ریشو آلٹر ہوتی ہے۔ اب جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو جتنا C14 کم ہوتا ہے نیچرلی جب سانس لیتے ہیں ایٹماسفیئر میں جو یہ ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا جو دوسرے سورسز ہیں جو ہم کھا پی رہے ہیں تو ان سے C14 اگین، تو ہماری باڈی کے اندر ان کی جو ریشو ہے دیٹ آلویز ریمینز کانسٹنٹ ایز لانگ ایز اے پرسن اور اینیمل از الائیو۔ جب وہ شخص اس چیز کی یا اس اینیمل کی اس لیونگ آبجیکٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ C14 مزید اندر آنا بند ہو جاتا ہے اور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ C14 کی ہاف لائف 5700 ایئرز ہے، if I'm not mistaken probably شاید 5730 ہے یا سم تھنگ، لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 5700 سال اس کی ہاف لائف ہے۔ تو جب اگر ہمارے پاس کوئی مردہ جسم آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے اور ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ یہ مردہ کتنا پرانا ہے، یہ جو ہمارے پاس ڈھانچہ ہے اس کی عمر کتنی ہے، تو اس کے لیے ہم اس ریشو کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ وقت گزر جائے تو C14 کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ دین وی کین ناٹ آلموسٹ ڈیٹیکٹڈ، تو یہ لگ بھگ 1 یا 2 ہاف لائفز کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے، اس سے اوپر کے لیے پھر اس کا استعمال زیادہ کارآمد نہیں رہتا، اس کے لیے پھر اور طریقہ کار ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ انڈسٹریل یوز بھی ہے۔ انڈسٹری کے اندر ہمارے پاس بعض جگہ پہ پائپس کے ذریعے لکوڈ یا پریشرائزڈ گیسز یا پریشرائزڈ واٹر ٹریول کرتا ہے۔ اب ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو میٹل فٹیگ ایک ٹرم ہے، جب میٹل بہت زیادہ استعمال ہو جاتی ہے تو اس میں بہت باریک کریکس آنا شروع ہوتے ہیں جو اچانک سے کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی وہ جو سلنڈر ہے، وہ جو میٹل شیٹ ہے وہ دھماکے سے پھٹ سکتی ہے۔
اس کے لیے ہم الٹراساؤنڈ کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ الٹراساؤنڈ کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. اگر وہ جو کریک ہے بہت باریک ہو تو الٹراساؤنڈ اتنا افیکٹو نہیں رہتا. اس کیس میں ہمارے پاس ایکس رے اور خاص طور پہ یہ جو گیما ریڈیشنز ہیں، ہم ایسا لیکوڈ اس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں وچ از ریڈیو آئسوٹوپ، اس میں سے گیما ریڈیشن نکلتی ہیں. تو اگر انتہائی باریک سا بھی اس کے اندر گیپ ہو، فریکچر ہو، اس کے اندر کوئی کریک پڑا ہوا ہو، تو یہ ریڈیشنز ایمٹ ہوتی ہیں، ان کی مقدار بڑھتی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں اس کے اندر موجود کریک کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار اور بھی ان کی اپلیکیشنز آپ کو مل جائیں گی، آپ اس کو سرچ کریں. لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ایسی گفتگو ہو جو سارے اس کو فائدہ حاصل کر سکیں، اور دوسرا کتاب تک محدود رہا جائے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی رہیں. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.